پھر آفتاب اس کا ہاتھ تھامے مزید آگے نکل گیا۔ وہ آفتاب شیر خان کی سنگت کو آج دل سے محسوس کر رہی تھی، دل سے ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خوش ہو؟ آفتاب نے پیار سے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ کمل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جانتی ہو کمل، 3 سال تم سے دور رہا ہوں، کیسے خود پہ بند باندھے جانتی ہو؟ آفتاب نے اسے اپنے قریب کیا۔ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے نا؟ بہت بری ہوں نا میں؟ کمل نے نم لہجے میں کہا۔ نہیں، بہت دلربا سی ہو تم۔ آفتاب نے اسے گلے سے لگایا۔ ایک بات تو بتائیں، آپ 3 سال بالکل ہی دور ہو گئے۔ میں نے جو کیا غصے میں کیا، آپ نے تو مجھے ڈھونڈنا بھی ضروری نہیں سمجھا، واپس لانا تو بہت دور کی بات۔ آخر اتنے دنوں کا شکوہ زباں پہ آ ہی گیا۔ آفتاب نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ ایک دن بھی تم سے اور اپنی بچی سے لاپرواہ نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا کہ تم کہاں ہو، میرے پاس نہیں تھی لیکن محفوظ تھی، تمہیں محفوظ کیا، میرے لیے یہی بہت تھا۔ ہاں، واپس نہیں بلایا کیونکہ میں چاہتا تھا اس بار تم خود لوٹو، تم خود گئی تھی اس لیے۔ مطلب آپ کو پتا تھا کہ ہم کہاں ہیں؟ کمل کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ مسز فاروقی مجھے ہر پل کی رپورٹ دے رہی تھی۔ آفتاب نے ایک اور راز کھولا۔ یعنی انہیں آپ نے بھیجا؟ کمل پوری کی پوری اس کی جانب مڑ گئی۔ پھر تو آپ ملکہ سے بھی ملتے رہے ہوں گے؟ کمل نے شاکی انداز میں پوچھا تو وہ سر جھکائے مسکرا گیا۔ آپ بھی نا؟ کمل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا تو اس نے اس کی کلائی کو تھاما۔ اس کی خفگی بھری نظروں پہ اپنے نرم لبوں کا لمس رکھا تو اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ بہت کوشش کی کہ نہ ملوں لیکن نہیں رہ سکا، وہ تھی بھی اتنی پیاری، نہیں روک پایا، اور میرا مونس مجھے کتنا یاد آیا۔ آپ کو پتہ ہے؟ کمل کی آنکھیں بھیگی۔ جانتا ہوں، لیکن تم نے تو خود یہ فیصلہ لیا تھا، میں نے نہیں، آفتاب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ رخ پھیرے آنسو صاف کرنے لگی۔ ادھر دیکھو میری طرف، اب رونا بند کرو۔ آفتاب نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ آفتاب شیر خان کی وراثت کی زمین تھی، ان کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ گارڈز کو بھی وہ زمین کی باہری حدود تک چھوڑ آیا تھا۔ آپ نا بہت برے ہیں، کمل اس کے ساتھ لگی، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ سوچ لو، ابھی کچھ کیا نہیں، اور برا بھی، آفتاب نے خفگی بھرے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ گھر چلیں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ کمل نے موسم کا ٹھنڈا پن محسوس کرتے آفتاب سے کہا۔ شام کے سائے اب گہرے ہو رہے تھے۔ چلو، آفتاب نے کال کرتے ڈرائیور کو لوکیشن سینڈ کی۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور گاڑی سمیت وہاں موجود تھا۔ گاڑی آفتاب کے حوالے کرتا وہ جا چکا تھا۔ آفتاب نے ایک بار پھر کمل کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سا احساس نے گھیرا ہوا تھا۔ اسے بس یہی لگ رہا تھا کہ کہیں کمل اسے چھن نہ جائے۔ اسے ایک عجیب سے ڈر نے گھیرا ہوا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی، جبکہ ٹک ٹک کی آواز ابھی بھی ویسے ہی چل رہی تھی جس کا اب کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ آج شہیر سب کو اللہ حافظ کہتا کراچی کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ وہ سب سے ہنس کے بات کرتا، ہر کسی کی بات کا خوشی سے جواب دیتا، لیکن انابیہ کو مسلسل اگنور کیے ہوئے تھا۔ انابیہ نے کچھ کہنا بھی چاہا تو اس کی سنی ہی نہ۔ وہ اس سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے بس ایک بات کا دکھ تھا کہ کوکو کی نیت بھی وہ جانتی تھی۔ اس کی باتوں میں وہ کیسے آ گئی پھر؟ اپنے شوہر پہ اس کے کہنے پہ شک کرتی وہ وہاں پہنچی ہی کیوں؟ باہر والا اگر کوئی بھی کچھ آ کے کہے تو کیا وہ اسی طرح یقین کر لے گی؟ اگر کوکو نے اسے بلایا تھا تو وہ گئی کیوں؟ مطلب شک اس کے دل میں بھی تھا، اور اگر کوکو نے اسے ٹریپ کر کے کچھ غلط کر دیا ہوتا اس کے ساتھ تو اتنی بڑی بے وقوف تھی وہ کہ یہ بھی نہ سوچا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کا دماغ پھر سے غصے سے بھر جاتا۔ ان کچھ دنوں میں اس نے انابیہ سے فاصلہ رکھا۔ جمیلہ خاتون نے انابیہ کو صبر سے کام لینے کو کہا۔ اچھا اب رونا تو بند کرو، جمیلہ خاتون نے اسے چپ کروایا جو ان کے گلے لگی تھی۔ شہیر اور شامی نے ان کا سارا سامان گاڑی میں رکھا تھا۔ شامی انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ آبی بھی اداس ہو رہی تھی اور منہا بھی۔ ڈونٹ کرائے معافیہ، ہم پھر جلد ہی ملیں گے۔ منہا نے معافیہ کے آنسو صاف کیے۔ سبھی ان کے پیار کو دیکھتے نم آنکھوں سے مسکرا رہے تھے۔ علیزہ فضا کی گود سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ فضا انابیہ کے پاس آئی۔ دیکھ لو بہن، تم کہتی پنکی مجھے دے دو،
جبکہ تمہارا معاویہ تو کچھ اور ہی پلان کر رہا ہے، فضا نے شرارت سے کہا تو انابیہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی اور کتنے دنوں بعد اس کے چہرے پہ دھیمی سی اسمائل دیکھنے کو ملی تھی۔ شہیر نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ سب ملتے اب گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ان کی آج روانگی تھی کراچی کی جانب۔ آفتاب کی طرف ان سب نے جانا تھا، خان مینشن۔ راستے بھر شامی اور شہیر ہی بات کرتے رہے۔ انابیہ بالکل چپ ہی ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ کی حدود میں گاڑی انٹر ہوئی تو انابیہ کو لگا اپنا دل پیچھے ماں کے گھر ہی چھوڑ آئی ہو۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ شامی نے آنکھوں کے اشارے سے شہیر کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ شہیر سب جانتا تھا، ایک پل کو بھی اس سے بے خبر نہ ہوا تھا۔ اچھا جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اناؤنسمنٹ شروع ہو چکی تھی۔ انابیہ کا دل اور بھی سخت دھڑک رہا تھا۔ شامی نے اسے گلے سے لگایا۔ اب بس کر دو، پورا لاہور پانی میں ڈبو کے جانا ہے کیا؟ شامی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے، بھائی ہمیشہ بڑے کا ہی درجہ رکھتے ہیں۔ شفقت بھرا محفوظ صاحباں، آبی کا بہت خیال رکھنا، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ اس کے بالوں کو ہمیشہ کی طرح خراب کرتے ہوئے اسے نصیحت کر رہی تھی۔ تم بھی اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، باقی آپ کے شوہر محترم تو اپنا خیال خود ہی رکھ سکتے ہیں۔ شامی نے چھیڑا تو اس نے پیار بھری خفگی سے اسے نوازا۔ وہ انہیں الوداع کہتے آگے بڑھ گئے تھے۔ شامی کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ رخ پھیر کے وہ بھی اپنے آنسو چھپا گیا، لیکن بہن اور اس کی فیملی کو دور سے ہی اللہ حافظ کہتا مسکرایا تھا۔ کیا بنا؟ اسد چیمہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا۔ سر وہ زمین ہمیں نہیں ملے گی۔ آفتاب شیر خان نے اتنا پکا کام کیا ہے، ہمارے آدمی وہاں کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے۔ جمیل نے سر جھکائے مؤدب انداز میں کہا۔ اسد چیمہ نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے سب کچھ نیچے گرا دیا۔ نہیں چھوڑوں گا اسے، میرا پروجیکٹ حاصل کیا، پھر یہ زمین۔ اس نے مجھے کنگال کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس سے پہلے میں اسے اس دنیا سے ہی ختم کر دوں گا۔ وہ ہم کلامی میں ہی چلایا تھا، اس کا دماغ پوری طرح سٹ پٹا رہا تھا۔ بہت کاری ضرب لگائی ہے اس نے مجھ پہ، اب اس کے دل پہ کاری ضرب میں لگاؤں گا۔ اسد چیمہ سگریٹ سلگاتے خود بھی سلگ رہا تھا۔ آنٹی، مما اور بابا اب تک کیوں نہیں آئے؟ ہم کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ ملکہ نے منہ بنا کے کہا۔ اب تو کافی وقت گزر گیا تھا اور رات کے سائے بھی گہرے ہونے لگے تھے۔ بیٹا آ جائیں گے بس کچھ دیر تک، ابھی فون آیا تھا آپ کی مما کا، وہ راستے میں ہے۔ نازیہ بی بی نے انہیں ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، لیکن مونس نازیہ کا موبائل اٹھاتا آفتاب کے نمبر پہ کال ملا گیا تھا۔ آفتاب نے دوسری بیل پہ ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے پوچھا۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ پلیز جلدی آ جائیں، وی آر مسنگ یو۔ مونس کی پیاری سی آواز کانوں سے ٹکرائی تو آفتاب مسکرایا۔ بس راستے میں ہے میری جان، پہنچنے والے ہیں، آفتاب نے کہتے ہوئے گاڑی کا موڑ کاٹا۔ موبائل کمل نے اپنے ہاتھ میں لیا اور مونس سے بات کرنے لگی۔ ملکہ بھی شروع ہو چکی تھی کہ ایک دم سے گاڑی کا بیلنس بگڑا تھا۔ آفتاب کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا، کمل کے ہاتھ سے موبائل گاڑی میں ہی گر گیا۔ وہ بمشکل گاڑی کو پکڑے خود کو سنبھالے ہوئے تھی، شاید کوئی ٹائر پنکچر ہوا ہے۔ گاڑی جو ان بیلنس ہو رہی تھی، آفتاب کی آواز کمل کے کانوں سے ٹکرائی۔ گاڑی کو آفتاب نے کچھ راستے پہ ڈالا۔ وہ ہائی وے کا ایکسیڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہیں ٹک ٹک کی آواز اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکی تھی، تبھی ایک بلاسٹ ہوا تھا، بہت بڑا بلاسٹ۔ گاڑی ایک دھماکے سے اڑی تھی، ارد گرد گاڑی کے چیتھڑے بکھرے تھے۔ دھوئے نے رات کے اندھیرے کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ وہیں دوسری طرف ان دونوں بچوں نے ماں اور باپ کی آخری چیخ سنی تھی اور ایک دھماکے کی آواز۔ دونوں بچے شاک تھے۔ جہاز اڑان بھر چکا تھا، بچے بھی اداس تھے، انابیہ تو تھی ہی اداس۔ آنکھیں موند کے سر سیٹ کے ساتھ لگایا۔ شہید نے اس سے اب بھی کوئی بات نہ کی، جبکہ اب انابیہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے ان سے کھانے وغیرہ کا پوچھا۔ بچوں کو شہید نے کھانا لے کر دیا، جبکہ انابیہ نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ شہید نے بھی کوئی زور زبردستی نہ کی۔ ایک جان لیوا خاموشی کا راز تھا دونوں کے بیچ، جو نہ جانے کب تک قائم رہتی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں کافی پیتے ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک کاظم کی نظر کومل کے گالوں پہ جا ٹھہری۔ کیا ہوا؟ آنسو کیوں؟ کاظم نے کومل کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اسے خود سے قریب کیا۔ کومل نے اپنے گال سے آنسو اپنی انگلی کی پور سے اٹھائے اور حیرت زدہ ہوئی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ وہ خود بھی حیران ہوئی۔ کاظم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور روم کی طرف رخ کیا۔ کومل نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی۔ اب تم مجھے روتی نظر نہ آؤ، میری آنکھوں پہ یہ ظلم نہیں کرنا آپ،
काजिम ने उसकी आंखों पे बोसा देते जज्ब के आलम में कहा। साथ में कोमल का दिल भी धड़का गया। मैं फ्रेश होके आता हूँ, सोना नहीं। वो उसके कान के करीब गंभीर आवाज़ में सरगोशी करता उठा था। कोमल धीरे से मुस्कुरा के बैकग्राउंड के साथ टेक लगा गई। वो आज अपनी किस्मत पे नाज़ा थी। उसे काजिम जैसा हमसफ़र मिला था जिसने हर मोड़ पे उसका साथ दिया था। कहीं एक बार भी कोमल को लगा कि शायद उसे तंग आ जाए, लेकिन हर बार काजिम की मोहब्बत ने उसे गलत साबित किया था। काजिम फ्रेश होता बाहर आया तो कोमल को आंखें मूंदे पाया तो धीरे से मुस्कुराता उसके पास आया। तबीयत ठीक है ना? काजिम को उसकी फिक्र हुई। उसके माथे पे हाथ रखते पूछा। उसका बुखार चेक कर रहा था। कोमल ने झट से आंखें खोल दी। जी ठीक हूँ। कोमल का दिल ना जाने क्यों धड़क रहा था। वही काजिम था, वही वो थी, तो जज्बात क्यों दहक रहे थे। सो जाओ, नींद आ रही है तो, काजिम ने प्यार से कहा तो कोमल मुस्कुरा दी। काजिम लाइट ऑफ करता उसके पास एक तरफ लेटते प्यार से बोला। कोमल ने उसके करीब होते उसके बाजू वाह की और उसके सीने पे सर रखा। आई लव यू काजिम, धीरे से उसके कान में कहती वो उसके गाल को छू गई। काजिम ने आंखें बंद करते उन लफ्ज़ों को अपने अंदर उतारा। लड़की बाज आ जाओ, मत हवा दो मेरे जज्बों को, वरना खुद ही बुरी तरह पछताओगी। काजिम ने गंभीर लेचे में कहते कोमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया, लेकिन वो काजिम को दूर नहीं कर सकती थी। वो खुद भी उसमें सिमटना चाहती थी और उसे भी समेटना चाहती थी। मैं पछताना चाहती हूँ, धीरे से उसके कान के करीब होते कहती वो काजिम के जज्बात को जगा गई। हंस के अपने साथ लगाया और उसके माथे पे बोसा देता वो उसे अपनी बाहों में भरे उसकी तरफ करवट लिए आंखें मूंद गया। कोमल ने उसके चेहरे की खदोखाल पे हाथ फेरा। वो उससे अपना हक वसूल कर सकता था बहुत आसानी से, फिर क्यों वो करीब नहीं आ रहा था। कोमल का दिल दुखा था कि क्या काजिम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं या सिर्फ हमदर्दी। वो एक बार फिर से मंफी सोचों ने पंख फैलाए। दिलो जान से चाहता है ये पागल तुम्हें, और अपनी शिद्दतों से तुम्हें एहसास भी दिलाएगा। कितना तड़पाया है तुमने मुझे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर उतनी ताकत नहीं कि मेरी शिद्दतों को सह सको, इसलिए चुपचाप सोती नजर आओ। काजिम उसके दिमाग में चलने वाले सवाल का तफसीली जवाब देता उसका दिल बुरी तरह धड़का गया। वो सर नीचे करती उसके सीने में मजीद सिमटी थी। एक दिल फ्रेब मुस्कान ने उसके लबों का अहाता किया था। वो अपनी किस्मत पे बहुत नाजा थी और आसूदगी से आंखें मूंद ली। बाबा, मम्मा, मोनस की आवाज़ धीमी हुई, बहुत धीमी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ब्लास्ट की आवाज़ सुनी थी। मलका भी भाई के पास ही खड़ी थी। उसे भी कुछ समझ ना आया कि माँ उनसे बात कर रही थी तो अचानक से ब्लास्ट हुआ और खामोशी छा गई। बाबा, मम्मा, वो चिल्लाया था। नाजिया बेगम भागे हुए आई थी। क्या हुआ मोनस बेटा? उनका दिल घबराया। बाबा, मम्मा, वो मज़ीद कुछ बोल ही ना पा रहा था, बस रोए जा रहा था। नाजिया ने फ़ोन अपने कान से लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही थी। कॉल कट गई थी। बेटा, कॉल कट गई है, वो रास्ते में होंगे, बस आने वाले होंगे, नाजिया ने उनको तसल्ली करवाई थी। नहीं, वहाँ आवाज़ आई, ज़ोर की आवाज़, मोनस रोते हुए बोल रहा था। नाजिया का दिल भी बैठा था। बेटा, ऐसा कुछ नहीं, सिग्नल का मसला होगा। क्या हुआ मोनस, क्यों रो रहे हो मेरी जान? तबस्सुम बेगम जो आज सुबह ही वापस लौटी थी, शोर की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में आ गई। मोनस उनके सीने से जा लगा। दादो, मम्मा, बाबा, बचा ले उन्हें, वो रोते रोते बोला था। बहुत तड़प थी उसके लहजे में। तबस्सुम बेगम का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का। फ़ौरन नाजिया बीबी को आफ्ताब को कॉल मिलाने का कहा। नंबर बंद आ रहा है, आप कमल को कॉल मिलाएं। अगली बात बोली। एक बार, दो बार, 3 बार कॉल ही नहीं जा रही। नाजिया भी परेशान हो गई। आप गफ्फार को कॉल मिलाएं। कुछ सोचते हुए तबस्सुम बेगम ने नाजिया बीबी से कहा। उनका दिल बहुत सख्त घबरा रहा था आज सुबह से, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, इसीलिए वो वापस लौट आई थी। जी, गफ्फार की आवाज़ आई तो तबस्सुम बेगम ने फ़ोन खुद ले लिया। गफ्फार, खान और कमल कहाँ हैं? छूटते ही सवाल पूछा। दूसरी तरफ गफ्फार, जो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां आफ्ताब की गाड़ी का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अपने लब भेज गया। उसे हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था उसे।
سیکیورٹی گارڈز غائب تھے، وہ اکیلی گاڑی تھی جو بلاسٹ کی نظر ہوئی۔ آفتاب کی غیر حاضری میں غفار کی ذمہ داری خان مینشن ہوتی اور وہ وہیں تھا۔ آفتاب اپنی سیکیورٹی میں کمل کے ساتھ تھا۔ اس تک جب یہ خبر پہنچی کہ خان کی گاڑی میں بام ہے، وہ بہت زیادہ گھبرایا۔ اس نے آفتاب کو بہت کالز کی لیکن اس کا نمبر بزی آ رہا تھا۔ وہ خود اس کی لوکیشن تک پہنچنا چاہا لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ بلاسٹ ہو چکا تھا اور سب کچھ بکھر گیا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے رونے لگا۔ اسی وقت خان مینشن سے کال بھی آ گئی اور پہلا سوال خان کے متعلق ہی تھا۔ وہ کیا جواب دیتا جبکہ وہ اور اس کے آدمی دھواں، آگ اور سب کچھ جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن ایک مغموم سی امید اب بھی باقی تھی، شاید وہ دونوں زندہ ہوں۔ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہاں ہے خان؟ تبسم بیگم اونچی آواز میں بولی تھی اور یہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا، ورنہ آج تک کبھی کسی نے انہیں اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ دعا کرے خان بی بی، اس کی دکھ بھری آواز سنائی دی۔ تبسم بیگم کا دل کسی انہونی سے لرز اٹھا۔ کیا ہوا خان کو؟ اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ بم بلاسٹ گاڑی میں، بلاخر غفار نے بتا ہی دیا۔ دوسری طرف تبسم بیگم کے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا۔ یا اللہ! وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ مما، میرے بابا، مونس بلک بلک کے روتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، نہ آپ کی مما کو نہ آپ کے بابا کو۔ تبسم بیگم نے انہیں گلے سے لگایا اور دل سے دعا مانگ رہی تھی کہ ان کے بچے صحیح سلامت ہوں۔ پولیس گاڑیاں وہاں پہنچ چکی تھی، ریسکیو ٹیمز بھی آ چکی تھیں، سب آگ بجھا رہے تھے۔ گاڑی بلاسٹ ہونے پہ سارا ایریا سیل کر دیا گیا تھا، کسی کو بھی وہاں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ غفار آنکھوں میں آنسو لیے وہیں تھا۔ اسے لگا کہ آفتاب شیر خان ابھی اس کے سامنے آئے گا اور اسے پکارے گا، لیکن جتنی باتیں کہی جا رہی تھیں اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ گاڑی میں موجود افراد کے بچنے کی کوئی امید نہیں، نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ سر، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ اس طرف آئیں جلدی سے۔ وہ غفار کے پاس آیا تھا۔ غفار اس کی بات سنتا اس کی طرف بھاگا۔ جہاں پہنچتے ہی وہ اندر ہی اندر ڈر رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے وہ نکلے تو رات کافی ہو گئی تھی۔ ان سب کا رخ اب خان مینشن کی طرف تھا، وہ خان مینشن جہاں خانم کا راج ہوا کرتا تھا۔ خانم گزرے وقت کو یاد کرتی آنکھیں نم کر گئی تھیں۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا انہیں ماضی کے حوالے سے؟ بڑی مما، ہم اب یہیں رہیں گے ہمیشہ کے لیے؟ معافیہ نے خانم کے گلے لگے پوچھا۔ علیزہ تو پہلے ہی ان کے سینے سے لگی گود میں چڑھ کے بیٹھی تھی۔ نہیں بیٹا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے، لیکن کچھ دن رہیں گے یہاں، آپ کے بڑے پاپا ہیں یہاں۔ خانم نے آفتاب خان کا سوچتے ہوئے یاسیت سے کہا۔ اس کے معصوم بچپن میں بھی اس کے ساتھ کافی برا سلوک کر چکی تھی، اور پھر وہیں دوسری طرف کمل، نہ جانے وہ کیا کرے گی جب اسے ان کے آنے کا علم ہوگا۔ اپنی ماں کے گناہ گاروں کو وہ معاف تو کر دے لیکن بھلا نہیں پائے گی۔ پلیز شہیر، گاڑی روکے۔ اچانک سے گھبرائی ہوئی آواز پہ شہیر نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی انابیہ کو دیکھا، جو کافی دیر سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اچانک سے وہ سینے پہ ہاتھ ملتی اٹھی تھی۔ شہیر نے فٹ سے گاڑی روکی اور اس کی جانب مڑا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو؟ پریشان کن آواز آئی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ شہیر گاڑی کا دروازہ کھولے خود باہر نکلا اور دوسری طرف سے دروازہ کھولے انابیہ کو باہر نکالا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انا، لمبے سانس لو، شہیر نے بہت نرمی سے اسے کہا۔ وہ کھلی ہوا میں گہرے اور لمبے سانس لینے لگی، لیکن اسے پھر بھی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بڑی مما کو کیا ہوا ہے؟ معاویہ کی پریشان کن آواز ابھری۔ کچھ نہیں بیٹا، ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ خانم خود فکر مند ہوئی تھی لیکن بچوں کو تسلی کروائی۔ شہیر اسے لیے تھوڑا آگے نکل گیا۔ رات کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا، اس نے کچھ خاص کھایا پیا بھی نہیں تھا اور اداس بھی تھی۔ شہیر جانتا تھا کہ وہ ٹینشن لے رہی ہے، اس لیے اس کا بی پی شوٹ کر گیا ہوگا۔ چاکلیٹ؟ شہیر نے پاکٹ سے نکال کے اس کی جانب ایک چاکلیٹ بڑھائی تو وہ اسی کا ہاتھ تھامے اس کی جانب دیکھ گئی۔ اسے یہی تو چاہت چاہیے تھی۔ شہیر کی ذرا سی بے اعتنائی سے اس کی جان آدھی ہو چکی تھی۔ شہیر کے ہاتھ سے چاکلیٹ لی لیکن اسے کھول کے کھایا نہیں، بس یوں ہی سڑک پہ دیکھے جا رہی تھی جو بالکل ہی سنسان تھی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی گاڑی وہاں سے آ کے گزرتی تو ایک شور سا برپا ہوتا۔
اب کیسی ہے طبیعت؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ شہیر نے اسے خاموش پایا تو خود ہی پوچھ بیٹھا۔ ٹھیک ہوں، گہرا سانس بھرا۔ چاکلیٹ کھانے کو دی ہے، شہیر نے ٹوکا۔ انابیہ اس چاکلیٹ کو دیکھتی سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سنبھال کے رکھنا چاہتی ہوں، کیا پتہ دوبارہ پھر کبھی۔ انابیہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ شہیر نے اسے کھینچ کے خود کے قریب کیا۔ کیوں سوچ رہی ہو ایسا؟ شہیر کی نرم آواز پہ انابیہ نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا جو بے اختیار ہی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ ناراض ہیں نا؟ انابیہ نے آنکھیں پھیلائے ہوئے پوچھا۔ محبت میں ناراض نہیں ہوتے، خفا ہو جاتے ہیں، اور میری وفا میری خفا پہ بھاری ہے۔ اس کے الفاظ انابیہ کے دل پہ فوار بن کے برسے تھے۔ ایک مسکراہٹ تھی جس نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ تو آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ انابیہ نے خوش ہوتے پوچھا۔ معاف نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچتی مسز، کیونکہ اس بندے کا آپ کے بنا گزارا ہی نہیں، شہیر نے کہتے اسے مزید قریب کیا۔ وہ انابیہ کے چہرے پر مزید اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے یہ تسلی دلوا ہی دی تاکہ وہ مزید اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ انشاءاللہ اب یہ پاگل کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، پکا وعدہ؟ دل سے، انابیہ نے ہنس کے کہا تھا۔ شہیر نے اسے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مجھے یقین ہے اپنی جان پہ، خود سے بھی زیادہ۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے سنگ جب واپس لوٹے تو دونوں کے چہرے پہ آسودگی تھی، ایک دوسرے کی محبت کے رنگ تھے۔ بچے ماں باپ کو ایک دوسرے کے سنگ خوش دیکھ کر خود بھی مسرور ہوئے تھے۔ خانم نے دل ہی دل میں ان کو دعا دی تھی، ان کے چہرے پہ ہمیشہ خوشی کی رمق کی۔ گاڑی واپس اپنی منزل کی جانب گامزن ہو چکی تھی، جہاں ایک بہت بڑی نیوز ان کا ویٹ کر رہی تھی، جس کے سنتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جانی تھی۔ بیٹا، خان کو اطلاع کر دی تھی آنے کی؟ خانم نے اچانک سے پوچھا۔ نہیں اماں، سرپرائز ہے ان کے لیے، شہیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ انابیہ اب چاکلیٹ ریپر سے نکال کر کھانے لگی۔ ماما، مجھے بھی کھانی ہے، اٹس مائی فیورٹ۔ معافیہ کی بات پہ انابیہ کا ہاتھ رکا تھا اور شہیر کی طرف دیکھا۔ شہیر مسکرایا تھا اور جیب سے مزید 2 چاکلیٹس نکال کے انہیں دی۔ دونوں بہن بھائی خوش ہو گئے۔ اب کھا بھی لو۔ شہیر اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کے لقمہ دے گیا۔ پہلے آپ۔ انابیہ نے چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی تو وہ ایک بائٹ لے گیا۔ خلاف توقع انابیہ حیران ہوئی، اسے چاکلیٹ پسند نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک بائٹ لے چکا تھا۔ انابیہ نے اسی طرف سے خود بھی بائٹ لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو محبت بھری نظر سے دیکھا۔ ایک طرف انسانی چیتھڑے پڑے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کسی انسان کی بوٹی بوٹی ہو گئی ہو۔ غفار نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیا واقعی خان؟ انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھنا چاہا، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا اور وہاں سے دور کر دیا۔ یا میرے خدا، رحم کر، ہمارے خان کی حفاظت کر۔ غفار دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا، لیکن وہاں سے ابھی تک کچھ حاصل وصول نہیں ہوا تھا۔ پولیس اپنی سی کارروائی کر رہی تھی، لیکن غفار چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ دوسری طرف خان کے خاص لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، لیکن نہیں پتہ چل سکا تھا تو اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا۔ صفیہ کو تو خود وہ ہاسپٹل چھوڑ کے آیا تھا، اور اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ کوئی پلان کرتی یا بم بلاسٹ کرواتی۔ یہ خبر غفار تک بھی بہت لیٹ پہنچی، ورنہ وہ روک لیتا، شاید وہ کچھ کر سکتا تھا۔ اسے خود پہ افسوس ہوا اور وہ وہاں سے نکلا۔ اپنی سرچ ٹیم کو اس نے اس علاقہ میں پھیلا دیا۔ اگر آفتاب شیر خان گاڑی سے نکلا ہوگا تو ضرور کہیں نہ کہیں وہ زخمی حالت میں موجود ہوگا۔ اس کے لیے وہ کسی بھی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ سب قابل بھروسہ لوگوں کو ساتھ شامل کرتے وہ اس وقت فارم میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی خان مینشن میں داخل ہوئی، گیٹ پہ چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا اور شہیر کو دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ وہ ان سے ملتے اب اندر بڑھ گیا تھا۔ سبھی اندر کی جانب بڑھے، جہاں تبسم بیگم بچوں کو لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ بچے بھی ان کے ساتھ چپکے رو رہے تھے۔ خانم بیگم کا دل دھڑکا تھا۔ تبسم، کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ بھاگی تھی ان کی طرف۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگی تھیں۔ بھابھی، میرا بچہ، میرا خان۔ تبسم بیگم بلک بلک کر رو دی۔ اس وقت انہیں کسی اپنے کندھے کی ضرورت تھی۔ خانم نے پلٹ کر حیرت سے شہیر خان کو دیکھا۔ کیا ہوا خان کو؟ انہوں نے دہلتے دل سے پوچھا۔ اس کی گاڑی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ شہیر نے انابیہ کو اشارہ کیا کہ وہ سب بچوں کو یہاں سے لے جائے۔ انابیہ پریشان ہوتی اپنے اور خان کے بچوں کو وہاں سے لے کر اندر بڑھ گئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ شہیر بھی ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ تبسم بیگم نے روتے ہوئے انہیں ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ شہیر تو ایک دم ہی گنگ ہوا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہاں ہوا ایکسیڈنٹ؟
پلیز بتائیں مجھے، شہین نے تڑپ کے پوچھا تھا۔ غفار کو پوچھنا، تبسم بیگم نے موبائل اٹھاتے کہا۔ شہین نے موبائل سے غفار کا نمبر لیا اور اسے کال ملاتا گھر سے نکلا تھا۔ خانم نے تبسم بیگم کو تسلی دی، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا خان کو، میرا دل کہتا ہے خان اور کمل دونوں اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ خانم نے تبسم بیگم کو گلے سے لگایا، جن کی تسلی بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ وہ دھمکیاں، وہ سب کچھ جو اتنے دنوں سے سن رہی تھی، سہ رہی تھی اکیلے ہی، وہ سب آج سچ ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو اس نے کہا سچ کر دکھایا۔ وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ان کا دل بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کو اس ظالم شخص نے چھین لیا۔ شہیر غفار سے بات کرتا اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ چکا تھا، لیکن وہاں اسے بس گاڑی کے چیتڑے ہی ملے تھے۔ کہاں ہے خان؟ شہیر چلایا تھا۔ غفار سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی، اللہ سے دعا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہوں۔ غفار کے لہجے کی مایوسی نے شہیر کو اندر ہی اندر کچلا تھا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ خان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس ساری جگہ کو یاسیت سے دیکھنے لگا۔ خان، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم زندہ ہوگے۔ وہ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں کیا رب نے جو خان کو مار سکے۔ شہیر دل ہی دل میں خان سے مخاطب ہوا۔ چلو یہاں سے، شہیر نے وہ حکم صادر کیا۔ لیکن خان، غفار کے ماتھے پہ بل پڑے۔ شہیر خان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ شیر ہے، شیر، اتنی آسانی سے دشمن اس کا قلعہ کما نہیں کر سکتا۔ وہ جیتا بھی شیر کی طرح ہے اور مرے گا بھی شیر کی طرح۔ یہاں کچھ نہیں ملے گا، وہ یہاں نہیں ہوگا، شہیر نے پورے یقین سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ غفار پھر بھی اپنے کچھ آدمیوں کو وہیں چھوڑ کر خود شہیر کے ساتھ آ گیا۔ مجھے ساری ڈیٹیل چاہیے، شہیر نے اپنی گاڑی کے پاس پہنچتے غفار سے سنجیدگی سے پوچھا۔ غفار شہیر خان زادہ کو جانتا تھا، اور کیوں نہ جانتا، خان کے ساتھ اس کا خاص بندہ تھا، وہ جسے شہیر کے ہوتے ہی خان نے ہائر کیا تھا۔ سب سیکیورٹی ملی ہوئی ہے۔ غفار کی ساری باتوں کا یہی مطلب شہیر کو سمجھ آیا۔ ساری سیکیورٹی اس سازش میں شامل تھی، اور اب میں خود پتہ لگواؤں گا۔ شہیر دل ہی دل میں مصمم ارادہ کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ یہ اگر سازش تھی تو وہ آفتاب شیر خان کے پیچھے پیچھے ہی ہوں گے، اور اگر آفتاب شیر خان بچ کے نکلا ہوگا تو انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا۔ شہیر اپنی سوچوں کو بہت دور تک لے کے جا رہا تھا۔ اسے آفتاب شیر خان کی سوچ تک رسائی حاصل کرنی تھی تاکہ وہ اس تک پہنچ سکے۔ سر، سیکیورٹی کا ایک آدمی پکڑا گیا ہے، غفار نے کال بند کرتے پرجوش انداز میں کہا۔ گڈ، گاڑی اسی طرف موڑو۔ شہیر بھی مسکرایا تھا، وہ اب پوری فارم میں تھا۔ مجھے بابا چاہیے ابھی، مونس چلایا تھا۔ انابیہ اسے سنبھالے سنبھالے تھک گئی تھی۔ بیٹا، آ جائیں گے وہ، مت پریشان ہو۔ بہت زیادہ ہی وہ انابیہ کو تنگ کر رہا تھا۔ نہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت زور کی آواز آئی تھی۔ میری مما نے جواب نہیں دیا۔ نہیں ٹھیک، مجھے مما چاہیے، بابا چاہیے۔ وہ بس روئے جا رہا تھا۔ ملکہ بھی اسے روتا دیکھ کر سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ انابیہ نے روتے ہوئے انہیں خود سے لگایا۔ وہ بھی کیا کرتی، اسے کچھ پتا ہوتا تو کسی سے کچھ شیئر کرتی، کسی بچے کو کوئی تسلی بھرا لفظ بولتی۔ خود اس کا دل اتنا گھبرا رہا تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہ پا رہی تھی۔ بچوں کو بہلا پھسلا کے وہ بہت مشکل سے سلانے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن مونس بہت رو رہا تھا۔ اس کے دماغ سے بلاسٹ کی آواز محو نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ملنا ملانا، یہاں وہ کتنی خوشی سے سرپرائز دینے آئے تھے، خود وہ سرپرائز ہو گئے تھے۔ خاموشی سے وہ تبسم بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی، جن کے آنسو اب رک چکے تھے۔ آنٹی فکر نہ کریں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انابیہ نے انہیں حوصلہ دیا۔ یہ سب خان بیگم کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ خان کے نام سارا کچھ کرتی، نہ اپنے دشمن بنتے۔ وہ تڑق ہی گئی تھی۔ انابیہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ خان بھائی تو اکلوتے ہیں نا؟ انابیہ نے تصدیق کرنی چاہی۔ اکلوتا تو وہ ہے، لیکن اس کے باپ نے جو دوسری شادی کی، پھر تیسری، ان میں سے ان کی ایک تیسری بیوی تو فوت ہو گئی 2 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پہ ہی، لیکن دوسری بیوی زندہ ہے، اور ان کی ایک بیٹی عظمیٰ جو آج اس مینشن میں موجود ہے۔ تبسم بیگم نے لب بھینچتے کہا۔ عظمیٰ اپنے شوہر اور بچے ذیشان کے لیے ایمرجنسی میں حیدرآباد گئی تھی، اور یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اسے قطعی لا علم تھی۔ تو کیا خان بیگم نے ان کا حصہ نہیں دیا کیا وراثت میں سے؟ انابیہ اب بھی پوری بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خود بہت اچھی ہیں۔ تبسم بیگم نے انابیہ کی طرف دیکھا، لیکن ان کے بھائی، ان کی بری نظر تھی پوری جائیداد پہ۔
وہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ خان کو سارے کا سارا وارث بنا دیا جائے، وہ خود اس جائیداد میں حصہ چاہتے تھے۔ ان کا کیا لینا دینا؟ انابیہ کو غصہ آیا تھا۔ یہی تو بات ہے کہ جتنا ان کا حصہ بنتا تھا اس سے کہیں زیادہ خان بیگم نے انہیں دے دیا، لیکن اس کے باوجود انہیں ساری جائیداد چاہیے۔ اسی لیے میں کتنے دن سے حیدرآباد تھی۔ زرگل آفتاب شیر خان کی دوسری بیوی نے بلایا تھا مجھے اور اپنے بھائی کی سازش کا بتایا تھا کہ وہ خان کو مارنا چاہتے ہیں تاکہ ساری جائیداد ان کی بھابھی عظمیٰ کو مل جائے، اور پھر سے دکھی ہوتی رو دی۔ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ دنیا والے، دنیاوی دھن دولت کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، اور ان معصوم بچوں کے سر سے ان کا سائبان چھین لیا۔ انابیہ نے دکھ سے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ خان اور کمل دونوں ٹھیک ہوں۔ اس سازش میں ہو نہ ہو زرگل کا بھائی جاوید خان شامل ہے۔ ایک بار میرا خان واپس لوٹ آئے، اس جاوید خان کو موت کے گھاٹ اتارے گا۔ تبسم بیگم نفرت اور غصہ سے بولی تھی۔ انابیہ بس انہیں دیکھتی رہ گئی کہ واقعی خانوں کی تو بیویاں بھی خان جتنا غصہ رکھتی تھیں۔ ایک اور گھونسا پڑا تھا اس شخص کو۔ شہیر خان زادہ ایک لمحے کو ہی رکا تھا، اس نے خود ہی اس شخص پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے تھے۔ بولو گے یا یوں ہی مر جانا ہے؟ غفار غصے سے دھاڑا، جبکہ شہیر نے ایک اور مکہ جڑا تھا۔ بتاتا ہوں مارو مت۔ وہ رو دیا تھا اور جلد ہی زبان کھولنے کا ارادہ کیا۔ نو، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو آغاز ہے۔ شہیر نے اپنے غصے سے بھرا پنچ اس کے منہ پہ مارا تو اس کا جبڑا ہی دکھنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہے۔ خدا کے لیے رک جاؤ، میں سب بتاتا ہوں۔ وہ جو رسیوں سے کرسی پہ بندھا ہوا تھا روتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خان کے کسی بھی بندے کے ہاتھ لگنا خود کو موت کے حوالے کرنا ہے، اور وہ اس سے سب کچھ نکلوا کے ہی دم لیں گے، اس لیے خود ہی منہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خان ہے آپ کا دشمن، خان کا دشمن، جاوید خان، وہ ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ غفار اور شہیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ خان کہاں ہے؟ پوری بات بتاؤ ابھی اسی وقت۔ شہیر نے اسے کہتے مارنے کی پھر کوشش کی کہ غفار نے بیچ میں روک دیا۔ اگر اسے ایک اور گھنسا پڑ جاتا تو وہ مزید کچھ بتا نہ سکتا، اس لیے اشارہ کیا کہ نہ ماریں، اور پھر وہ طوطے کی طرح سب بتاتا چلا گیا۔ شہیر نے مٹھیاں بھینچے وہ سب سنا۔ تمہیں کیا لگا تم یہ سب کرو گے تو بچ جاؤ گے؟ اتنی بڑی سازش کا حصہ بن کے تمہیں ہم زندہ چھوڑ دیں گے؟ شہیر نے اسے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ صاحب پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن بس معاف کر دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ وہ رو دیا۔ معاف؟ خان کے قتل کی پلاننگ کی ہے، اس کا حصہ بنے، خان کی گاڑی میں بم فٹ کروایا، اور معاف کر دے؟ معافی کے لائق ہو تم؟ شہیر جتنے غصے میں دھاڑا تھا اس ایک پل میں غفار بھی سہم گیا تھا۔ شہیر نے غفار سے گن لے کے اسے لوٹ کیا۔ اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو، میں سب کچھ کروں گا، پولیس کو بھی بتاؤں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، بس مجھے چھوڑ دے، وہ تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ اپنی عدالت بھی ہم خود ہیں اور فیصلہ بھی ہم خود کرتے ہیں، اور خان کا خون اتنا سستا نہیں کہ یہ خان معاف کر دے۔ کہتے ہی شہید نے گن اس کی کن پٹی پہ رکھی اور اسی لمحے غفار نے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا ایسا کہ ایک لمحے کو شہید ٹھٹکا۔ چلے میرے ساتھ، غفار اسے لیے باہر آیا۔ جب تک خان کا پتہ نہیں چل جاتا اسے زندہ رکھنا ہوگا، اور یہی وہ ہے جو ان کے اندر گھس کے ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن دے گا اور پتہ لگا کے بتائے گا کہ خان کو انہوں نے کہاں رکھا ہے۔ غفار نے اپنی بات سامنے رکھی۔ ایک پل کو شہید سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس بات کو عملی جامہ پہناؤ، مجھے ہر حال میں خان چاہیے، وہ بھی صحیح سلامت، شہید نے سرد و سپاٹ انداز میں کہا اور باہر نکلا۔ اس کی اپنی سیکیورٹی بھی کافی سخت کر دی تھی غفار نے، اسے شہید کے لیے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ خان مینشن کی سیکیورٹی بھی ڈبل کر چکا تھا، لیکن وہ کیا کرتا جب سیکیورٹی میں ہی دشمن گھس گئے تھے اور وہاں وار کر گئے جہاں سب سے زیادہ درد ہوا تھا۔ اب اسے بہت احتیاط سے کام کرنا تھا۔ آفتاب خان اور کمل خان کے بعد ان کا اگلا نشانہ ان کے بچے ہو سکتے تھے، اور ان کو مکمل سیکیور کرنا ہی غفار کی ذمہ داری تھی، اور اس کے لیے شہید بھی یہاں موجود تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ کس طرح شہید انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے اور خان کو واپس لاتا ہے۔ انہیں کتنا وقت ہو چکا تھا وہاں بے ہوش ہوئے، دونوں وجود ہی نہیں جانتے تھے، لیکن ابھی تک دونوں ہی ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ زخموں سے چور بے حس و حرکت پڑے، وہ کوئی اور نہیں آفتاب شیر خان اور کمل ہی تھے۔ فلیش بیک: بیٹا بس تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے، آپ کھانا کھا کے سو جائیں میری جان۔ کمل کے الفاظ ابھی منہ میں تھے کہ گاڑی بری طرح لڑکھڑائی
آفتاب کی چھٹی حس بیدار ہوئی، اسے گاڑی میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ وہ گڑبڑ کیا تھی وہ سمجھ نہیں پایا، لیکن سیکیورٹی کی سب گاڑیاں وہاں سے غائب تھیں۔ وہیں آفتاب سب سمجھ گیا تھا۔ کمل گاڑی سے اترو۔ آفتاب نے بریک لگانی چاہی لیکن وہ بھی نہ لگی۔ کمل نے حیرت سے اسے پریشان نظروں سے دیکھا، ساتھ ہی ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے اس نے کمل کی طرف والا دروازہ کھولتے اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ کمل بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹا تھا، خود وہ لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ اسی لمحے گاڑی بھی ان بیلنس ہوئی اور ایک بلاسٹ ہوا تھا۔ زخموں سے چور کمل نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔